بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ایک دفعہ پھر میں آپ کو یہاں ڈی جی پی آر کے میڈیا ہال میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میری اپنی بھی آج پنجاب کیبنٹ میں پہلی تقریب رونمائی تھی، تو پہلی کیبنٹ میٹنگ میں جو آج وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں کیبنٹ نے 37واں اجلاس منعقد ہوا اور اس میں جو ایجنڈا آئٹم زیر بحث آئے، آج ہم تفصیل سے آپ کو اس پہ اپرائز کریں گے۔ سب سے پہلے چونکہ کیبنٹ کے ہمارے ایک اہم کولیگ منسٹر اوقاف کے بھائی وفات پائے ہیں، ان کے لیے کیبنٹ نے دعائے مغفرت کی ہے، اور چیف منسٹر صاحب کی میں شکر گزار ہوں کہ کیونکہ پہلی میٹنگ تھی تو انہوں نے باضابطہ طور پہ مجھے بھی وہاں ویلکم کیا اور خوش آمدید کہا۔ یہ ایک آج کے جو اہم ایجنڈا آئٹمز ہیں ان میں جیسے آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو فالوئنگ ہے، جو سپورٹ ہے، جو اونرشپ ہے، اس میں اوورسیز پاکستانیز جو ہیں ان کا بڑا اہم کردار ہے، اور ہم انہیں اپنے پارٹی کے سٹرکچر میں ریڑھ کی ہڈی کا درجہ دیتے ہیں، کیونکہ اوورسیز پاکستانیز نہ صرف پاکستان میں ریمیٹنسز بھیجنے کا بہت بڑا مؤثر ذریعہ ہے، اور پاکستان کی اکانومی جب بھی مشکل میں آئی ہے اوورسیز پاکستانیز نے آکسیجن سلنڈر کا کام کیا اور زر مبادلہ بھجوا کے اس ڈوبتی معیشت کو ہمیشہ سہارا دینے کی کوشش کی ہے۔ تو پرائم منسٹر آف پاکستان ہمیشہ سے اوورسیز پاکستانیز کی کنٹریبیوشنز کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ فیڈرل گورنمنٹ جو اونرشپ دے رہی تھی اوورسیز پاکستانیز کو، سب سے بڑا صوبہ پنجاب، وہاں پہ ہمیں ان اوورسیز پاکستانیز کو جو ان کے مسائل تھے، چیلنجز تھے، نچلی سطح پہ جو کسی دیہات، قصبے یا تحصیل کی سطح پہ بیٹھا اوورسیز پاکستانی ہے، اس کے لیے مشکلات کے تدارک کے لیے ضلعی جو ثالثی کمیشن تھا اس کی طرف دیکھنا پڑتا تھا۔ تو وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کی ہدایت پہ ڈسٹرکٹ ثالثی کمیشن کے اندر امینڈمنٹس کی گئی ہیں اس ایکٹ میں، جو اس سے پہلے 23 ممبران پر مشتمل تھا، اس کے دائرہ کار کو وسیع کیا گیا اور 27 ممبرز کا یہ اوورسیز کمیشن جو ہے، اوورسیز پاکستانیز کمیشن، وہ اب کام کرے گا، اور اس کے دائرہ کار کو تحصیل کی سطح تک نیچے ٹکر ڈاؤن کیا گیا ہے، تاکہ چھوٹے چھوٹے ایشوز، آپ کو بھی پتہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیز اگر کوئی پراپرٹی خرید کے باہر چلے جاتے ہیں تو پیچھے سے قبضہ ہوا ہوتا ہے، اور اس قبضے کو چھڑانے کے لیے جو چیلنجز ہیں وہ میڈیا کی آنکھیں اس کو دکھاتی رہتی ہیں، لیکن اس کو اب یہ واضح اور ایک مؤثر پیغام دیا گیا ہے کہ ہم ان کے حکومت ہر ایشو کو باریک بینی سے اس کا جائزہ لے گی، ان کے ساتھ ہونے والی ناانصافیاں اور زیادتیاں جو ہے اس کا ازالہ کرے گی، اور فی الفور ان کو ریلیف اور انصاف دینے کے لیے یہ ہمارا اوورسیز کمیشن جو ہے یہ وار فوٹنگ پہ کام کرے گا۔
ताकि वो पाकिस्तान आए, यहाँ इन्वेस्टमेंट करें और अपनी धरती माँ के साथ जो उनका रिश्ता है उसको और ज़्यादा मजबूत करें। दूसरा, जो हमारा लोकल गवर्नमेंट लैंड यूज़र प्लान रूल्स 2020 ऑलरेडी कैबिनेट के अंदर ज़ेर बहस था, उस पर तफसील से मुशावरत हुई है और इसका मकसद जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को सपोर्ट करने का रोड मैप है, जो सस्ते घरों के क़याम को यकीनी बनाने के लिए रास्ते की रुकावटें हटाने का अज़्म है। ये तरमीम जो है उसी सिलसिले की कड़ी है, ताकि जो गवर्नमेंट लैंड है उसकी बेटर यूटिलाइजेशन की जा सके। और जैसा कि आप जानते हैं कि हाउसिंग सेक्टर के अंदर फोरक्लोजर लॉ के ख़ात्मे के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बहुत काम किया और फिर 2 साल की कोशिशों के बाद हम उसको ख़त्म करवा सके। आज ये कैबिनेट में जब लाया गया तो फैसला ये हुआ कि इसको फर्दर एनालाइज और एवेलुएट करने के लिए एक कमेटी बनाई जाए, ताकि कैबिनेट के इजलास में दोबारा लाने से पहले मुअज़्ज़ज़ अरकान की जो तजावीज़ हैं वो भी इसमें इनकॉर्पोरेट की जाए। एमरसन कॉलेज मुल्तान जो है, जिससे वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब भी ज़ेर तालीम रहे इस कॉलेज के, उसको अपग्रेड करके यूनिवर्सिटी का दर्जा देने की कैबिनेट ने आज मंजूरी दी है और यहाँ इस कॉलेज में 7000 से ज़ायद तालिब इल्म जो है वो ज़ेर तालीम है। इसके अलावा हमारे यहाँ जो रूरल एरिया के अंदर माँ और बच्चे की सेहत को दरपेश चैलेंजेस जो हैं, स्पेशली जो जच्चा बच्चा के साथ जुड़े मसाइल हैं, उसको एक वन रूफ के तले एड्रेस करने के लिए कोऑर्डिनेटेड स्ट्रक्चरल प्लान मिसिंग था, क्योंकि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स हैं वहाँ के जो पीडियाट्रिक और गायनी वार्ड्स हैं वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में एमरजेंसी केसेस रेफ़र तो करते थे, लेकिन एमरजेंसी केसेस को एक हॉस्पिटल सारे पंजाब से मुंतकिल किए गए बच्चों को टेक केयर नहीं कर सकता था और उसकी वजह से उस हॉस्पिटल पे लोड था और लोगों को क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज मिल नहीं पा रही थी। जिस चैलेंज को बांधते हुए वज़ीर आला पंजाब ने चिल्ड्रन हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ लाहौर को यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ का दर्जा देने की आज कैबिनेट ने मंजूरी दी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर, जिससे माँ और बच्चे की सेहत को जो चैलेंजेस दरपेश हैं उस पे हम काबू पा सकेंगे। इसके अलावा और इस सिलसिले में 3 स्कूल्स बनाए जाएंगे और ये तीनों स्कूल जो हैं अल्टीमेटली वो यूनिवर्सिटी के नीचे काम करेंगे और उससे एक हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो बाकी दुनिया में नौज़ायदा बच्चों की जान बचाने के हवाले से दस्तयाब है, हमारे पास हर हॉस्पिटल में वो दस्तयाब नहीं है, उसको भी हम इम्प्रूव करेंगे और इसके साथ साथ उस यूनिवर्सिटी को इंटरनेशनल यूनिवर्सिटियों के साथ इंटरलिंक करके अपने डॉक्टर्स की, पैरामेडिक्स की कैपेसिटी बिल्डिंग भी करेंगे। इसके अलावा जो हमारा जुल्फ़कार अली शाह शहीद हैं, उनके नाम से बिहाड़ी में एक रोड जो है उसको डेडिकेट किया गया है। एक इंतहाई अहम एजेंडा आइटम कैबिनेट में जो आज ज़ेर बहस आया वो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, क्योंकि हमारे यहाँ जो ज़रिया तालीम है, जो सरकारी
سسٹم میں ہے وہ کمپیٹ نہیں کرتا انٹرنیشنل جو سٹرکچر ہے، جس کی وجہ سے ہمارے بچے جب یہاں سے پڑھ کے باہر کی یونیورسٹی اور کالجوں میں داخلے کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو ان کی ریٹنگ اور کریڈینشلز پورے نہیں ہوتے، ایگریڈیشنز اس طرح سے ان کو ملتی نہیں ہیں۔ لہٰذا حکومت پنجاب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو ہمارا ایم اے اور بی اے کا سٹاک ہے، کیونکہ ہم نے پورے کے پورے اپنے ایجوکیشن سسٹم میں بی اے اسٹوڈنٹ اور بی اے گریجویٹ ایم اے گریجویٹ کا ایک سٹاک اکٹھا کیا ہوا ہے، اور وہ بی اے اور ایم اے کا جو سٹاک ہے وہ انٹرنیشنلی اس طرح سے میچ نہیں کرتا فار جاب اپرچونٹیز۔ اس کو پیرٹی لانے کے لیے، ہم مانگی لانے کے لیے بین الاقوامی دنیا کے ساتھ، ان یونیورسٹیز کے ساتھ اور انٹرنیشنل اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کمپیٹیبل بنانے کے لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو ہمارا 12 سال پورا کرنے کے بعد بچہ جو ہے وہ گریجویٹ کہلاتا تھا، اس کو انڈر گریجویٹ یعنی ایف اے اگر کر رہا ہے یونیورسٹی سے تو وہ بھی آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ انڈر گریجویٹ ہے، لیکن گریجویشن ڈگری کالج میں وہ پڑھ رہا ہے، اس ابہام کو دور کیا گیا ہے۔ تو اس کو ہم نے اب یعنی ایسوسیٹ گریجویٹ ڈگری کالج کا نام دے دیا ہے، یعنی میٹرک کے بعد ایف اے کرنے والا، ایف اے سے بی اے جو کر رہا تھا وہ اب ایسوسیٹ ڈگری کالج وہاں پڑھنے والا جو ہے ایسوسیٹ ڈگری کالج کا اسٹوڈنٹ کہلائے گا، اور جو ایم اے ایم فل اور اس سے آگے جو ہے وہ ہمارا ایک نیریٹو چلتا تھا، اس سارے کو اب پوسٹ گریجویٹ میں کنورٹ کیا گیا ہے۔ یعنی گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ کی جو کنفیوژن تھی اس کو ایسوسیٹ گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ سٹرکچر کو ری ویمپ اور ری ڈیزائن اور ری سٹرکچرائز کیا گیا۔ اس کے علاوہ اور اس سے یہ یعنی ایم فل کے لیے پوسٹ گریجویٹ کالج ہوگا، اگر کوئی کنفیوژن ہے تو کوسچنز میں ہم دور کر لیں گے۔ ایک اہم امینڈمنٹ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں سوشل میڈیا کی فراوانی کی وجہ سے چائلڈ کرائم ریٹ بڑھ گیا اور پورنوگرافی، چائلڈ ابیوز اور آئے دن بچوں کا اغوا کے بعد قتل، اس کرائم کو کم کرنے کے لیے اشد ضروری ہے کہ جو ہمارا پنجاب ڈیسٹیٹیوٹ اینڈ نگلیکٹڈ چلڈرن رول 2019 ہے، اس کے اندر افیکٹو امینڈمنٹس کی جائیں، اور آج کیبنٹ نے ان امینڈمنٹس کی منظوری دے کے جو بچوں کی فلاح بہبود کے لیے کام کرنے والے ادارے ہیں ان کے لیے اب نئے رولز بننے جا رہے ہیں تاکہ ان اداروں کے اندر بھی ہم کوالٹی لا سکیں۔ اس سے بچوں کے حقوق کا تحفظ بھی ہوگا اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے سرکاری سطح پہ بھی اور غیر سرکاری سطح پہ بھی ایک روڈ میپ واضح ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ چونکہ پنجاب کے اندر لیبر ایک بہت بڑا ہمارے پاس ایسٹ ہے، اور اس لیبر کے ساتھ ہونے والی زیادتیاں یا آجر اور اجیر کا جو آپس میں گیپ تھا اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ایک چیئرمین ممبر پنجاب ایپلیٹ بورڈ جو ہے اس کی سیٹ ٹرائبونل کی خالی تھی ملتان بینچ کے لیے، جس کی آج جو ہے وہ عبدالستار صاحب کی تعیناتی کر کے اس کو فل کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ ایک اہم ایشو کیبنٹ کے سامنے لایا گیا اور ایجنڈے میں یہ زیر بحث بھی ہوا کہ جس کے اندر جو ہماری رجسٹریشن ہے موٹر وہیکل کی، اور وہ موٹر کار ڈیلرز جو تھے ان کو یہ آتھرائز کیا گیا تھا کہ 10 سال کے
ایکسپیرینس رکھنے والے کار ڈیلر جو ہیں وہ رجسٹریشن کر سکتے ہیں. ان کی فیس کو بڑھایا گیا ہے جو اس سے کم 10 سال کے تجربے سے جن کا ایکسپیرینس 10 سال سے کم ہوگا اب ان کو ڈبل فیس گورنمنٹ کو پے کرنی ہے تاکہ ان سے ہم وہ چھینے بھی نہ اپرچونٹی لیکن اس کی مد میں ریونیو جو ہے وہ حکومت کے ایکسچیکر میں زیادہ ہے. سیالکوٹ کے اندر میرے اپنے حلقے میں جو روز ہندوستانی بارڈر کا ایک دار اندازی کہہ لیں نہتے شہریوں پہ معصوم سیولینز پہ گولہ باری اور اس کا وکٹم بنتے تھے سرحدوں پہ رہنے والے مقیم جس کی وجہ سے میسو ڈسپلیسمنٹ ہوتی ہے اور اس ڈسپلیسمنٹ میں خواتین اور بچے سب سے زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں. ایسی صورتحال کے لیے ایک سیکیورٹی ٹاورز جو بارڈر کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کے دائرہ کار کو بڑھانے کے لیے تاکہ بر وقت اس سیکیورٹی سچویشن کا جائزہ لے کے سیولینز کو ہم سیفٹی دے سکیں تو محکمہ اوقاف نے اس سلسلے میں 28 کنال اراضی فراہم کی ہے جو متعلقہ ڈیفنس ڈپارٹمنٹ ہے اس کو. اس کے علاوہ اسٹینڈنگ کمیٹی برائے فنانس اینڈ ڈیولپمنٹ کے جو 41ویں 43rd اجلاس کے جو فیصلے تھے ان کی کیبنٹ نے توثیق کی ہے. اسٹینڈنگ کمیٹی برائے کیبنٹ اس کے جو قانونی امور کے 33ویں 34ویں 35ویں اجلاسوں کی بھی آج توثیق کی گئی ہے. اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے جو سب سے اہم انیشیٹو جس میں آپ سب بھی شریک تھے وہ ہفتہ رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیبنٹ کو اس حوالے سے ضروری ہدایات جاری کی گئی ہیں اور چیف منسٹر صاحب نے باضابطہ آج اس ہفتہ شان مصطفیٰ رحمت للعالمین کا جو آغاز کیا کیبنٹ کے تمام ممبران کو یہ پابند کیا گیا ہے کہ وہ اپنے اپنے محکموں میں ان تقریبات کا انعقاد بھی کریں. لاہور سے باہر پنجاب بھر میں ہونے والے پروگرامز میں شمولیت بھی کریں اور نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس اور اسوہ حسنہ سے جڑے یہ جتنے بھی انیشیٹوز ہیں ان میں ان کی ویزیبلٹی یقینی بنائی جائے. آپ سب کا تشریف لانے کا بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ گلگت بلتستان کے الیکشن کو پی ٹی آئی سیلیبریٹ کر رہی ہے لیکن جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ہے وہ نہ صرف انتخابات چرانے کا الزام لگا رہے ہیں بلکہ بلاول نے تو دو ٹوک کہا ہے کہ ہم مینڈیٹ چوری نہیں کرنے دیں گے. جو لوگ احتجاج کر رہے تھے انہوں نے جا کے تقریر بھی کی اور ہم یہاں بیٹھیں گے ان کے ساتھ. کیسے دیکھتی ہیں ملک کی سیاست ایک دفعہ پھر بکھرتی دکھائی دے رہی ہے؟ سب سے پہلے تو میں میڈیا کے ذریعے گلگت بلتستان کے باشعور عوام کو سلام پیش کرنا چاہوں گی اور پاکستان بھر کے ہر اس محب وطن کو مبارکباد پیش کروں گی کہ جہاں گلگت بلتستان کے رہائشیوں نے ووٹرز نے پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا اور جاتی عمرہ کا بیانیہ گلگت بلتستان میں اس کی تدفین کی ہے اور جہاں سیاسی مردے پڑے ہوتے ہیں وہاں آو بقا اور نوحہ کنائی تو ہوتی ہے اور یہ آہو بقا چیخو پکار اور یہ بھیانک قسم کے خوفناک عزائم اگر میڈیا کے ہمارے کچھ ساتھیوں کو یاد ہو تو یہ پہلے ہی ہم میڈیا کے سامنے رکھ چکے ہیں کہ ایک ایسا بیانیہ ترتیب دیا جا رہا ہے کہ جس کے تحت کیلبری کو ان کو تو پتہ تھا
कि उनके साथ क्या होने वाला है। वो जिस इलेक्शन मुहिम के अंदर हलीमा सुल्तान का रूप धार के शूटिंग के लिए गई थी, वो शूटिंग तो बड़ी अच्छी हुई। आप चलाते रहे मुख्तलिफ उनके शाही लिबास, और वो आप देखते भी रहे कि उस शूटिंग के बाद के जो सूरत हाल और हालात हैं, उनको भी पता था कि अवाम क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में सैर व तफरी के लिए लोगों को बुला के जलसा कर लेना और उनका टीए पे करना वो बड़ा आसान काम था। लेकिन रिजल्ट जो थे, उन्हें पता था कि इस बयानिए ने, जाती उमरा के बयानिए ने गिलगित बल्तिस्तान के बर्फ पोश पहाड़ों में ऐसा दफन होना है कि दोबारा उसको उठाने के लिए भी एक नस्ल और चाहिए उनकी। तो अभी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को जो मरियम का मंसूबा है उकसाने का कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, कि खुद तो उनका पत्ता साफ हो गया। अब वो चाहती हैं कि बिलावल का कंधा इस्तेमाल करें वहाँ अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए। लेकिन मरियम बीबी गिलगित बल्तिस्तान से शायरा रेशम गुजरती है। सी पैक के लिए गिलगित बल्तिस्तान एक शहर आ गया, हमारी मौशी शहर, और आपने इस मौशी शहर को चोक करने का जो मंसूबा बनाया है, हम उससे भी आगाह हैं और हमें पता है कि आप किस बयानिए को फसाद, दंगा, इंतशार, मजहबी हर तरह के हथकंडे इस्तेमाल करेंगी और अल्टीमेटली आप ये चाहती हैं कि बिलावल और आप उनका हलफ ना लें जो मेंबर्स जीते हैं, तो इस असेंबली को कंट्रोवर्शियल किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अक्सरियत में सीटें ले चुकी है। आज़ाद मेंबरान के साथ मिल के इंशाअल्लाह हम अक्सरियती जमात होते हुए हुकूमत बनाने जा रहे हैं। आपकी ये जो अवाम ने कुल 10वां और फिर 40वें का बंदोबस्त वहाँ किया हुआ है, वो गिलगित बल्तिस्तान की अवाम आज से अगले 40 दिन तक मुसलसल वो आप पे सलाम भेजते रहेंगे और आप बजाय इसके कि आप वहाँ इंतशार फैलाएं, आपको वहाँ लोगों ने मुस्तरद करके भेज दिया। अच्छे बच्चों की तरह रिजल्ट कबूल करें और पाकिस्तान के बाकी इलाकों में फिक्र करें। यहाँ इंतशार फैलाने का जलसा करके जो प्लान है आपका, ये वही कुछ होना है जो वहाँ हुआ है। तो लिहाजा फौरी तौबा करें और राय रास्त पे आए। बारी बैठे डॉक्टर साहब ये बताइएगा, नवाज शरीफ को वापस लाने का मामला कहाँ तक पहुँचा है? प्राइम मिनिस्टर खुद तकरीर में कह चुके हैं कि सारी कोशिश करेंगे वापस लाने के लिए, कहाँ तक वो मामला पहुँचा? डॉक्टर साहब इसी के साथ जोड़ लीजिएगा, शहबाज शरीफ को भी जनरल हॉस्पिटल लाया गया है, सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ मुख्तलिफ टेस्ट हो रहे हैं, किस तरफ जाता हुआ देख रही है मामला? सांस लेने में मुझे भी प्रॉब्लम आ रही है, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही, चेस्ट कंजेशन है, बुखार है। तो हमें तो 24 घंटे में कोई ऐसा लम्हा नसीब नहीं होता कि फौरी जाके हॉस्पिटल में हमारे लिए कीमे वाले नानू का बंदोबस्त हो। तो ये वो अनोखे मरीज़ हैं जो हॉस्पिटल में भी आके कीमे वाले नान डिमांड करते हैं। तो ये शहबाज शरीफ साहब का ज़मानत वापस लेना, जेल में जाना और जेल से वापस हॉस्पिटल की तरफ रुख करना, ये इंडिकेट करता है कि कैलबरी क्वीन के साथ वो भी नहीं है। वो कहते हैं कि मुझे किसी साइड पर ले जाएं, क्योंकि ये खुदकुश सियासी हमले मैं अपने मुल्क में नहीं करना चाहता। तो शहबाज शरीफ साहब, आप भी अगर ये इक़्तिदार के अंदर फुर्तियाँ और इक़्तिदार के बाद हल्का सा नज़ला ज़ुकाम खांसी आपको हॉस्पिटल ले आती है,
बहादुर बने ये चीज़ें, तो फिर इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। नवाज शरीफ का आपने फरमाया है कि यूनिवर्सिटी में नवाज शरीफ को वापस लाने का मामला कहां तक पहुंचा, उस पर कमेंट करें। ये दोस्ती जो है वो आपको पता ही है कि उम्रों में बहुत फर्क है, तो लंबी दोस्ती नहीं होती, ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस होती है। थैंक यू।